بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الجامد غیر المؤول بالمشتق یاتی حالا فی ستۃ مواضع۔ کل بحث ہماری شروع ہوئی تھی اور گزارش کی تھی کہ حال میں اصل یہ ہے کہ وہ ناقرہ ہو اور حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مشتق کا ہو۔ پھر دوسرے مرحلے پر کہا کہ اگر کبھی حال معرفہ ہو تو وہ نکرہ کی تعویل میں ہوگا۔ ٹھیک، اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر حال جامد ہے، مشتق نہیں ہے، لیکن حیت پر دلالت کرتا ہے، چونکہ حال کا کام ہی ہوتا ہے ذوالحال کی حیت کو بیان کرنا۔ اگر کوئی حال جامدہ ذوالحال کی حیت کو بیان کر رہا ہو تو بھی وہ حال واقع ہو سکتا ہے، چاہے وہ تعویل مشتق میں ہو سکے چاہے تعویل مشتق میں نہ ہو سکے۔ کل درس جب ہمارا ختم ہوا تھا وہ یہاں تھا کہ 5 مقامات پر جامد حال واقع ہوگا لیکن وہ مشتق کی تعویل میں ہوتا ہے۔ حال جامدہ مشتق کی تعویل میں ہوتا ہے 5 مقامات پر۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج کا درس ہمارا یہاں سے ہے کہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حال جامدہ تعویل مشتق میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی حال ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایک اس میں جامد تعویل مشتق میں نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ حال واقع ہو سکتا ہے، ہوتا ہے 6 مقامات پر، حالانکہ وہ جامد تعویل مشتق میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، 6 مقامات کون سے ہیں؟ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، آسان سی بات سے فرماتے ہیں ان الجامد غیر المؤول بالمشتق، وہ جامد جو مشتق کی تعویل میں بھی نہیں ہوتا، اسی طرح جامد رہتا ہے، یاتی حالا، ایسا جامد بھی حال واقع ہوتا ہے، آتا ہے فی 6 مواضع، 6 مقامات پر، کہ جامد کو تعویل مشتق میں بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی حال ہے۔ نمبر 1، اذا کانت الحال موصوفۃ، اگر حال خود موصوف ہو، یعنی اس حال کی بھی کوئی پھر آگے صفت ہو، حال موصوفہ جامد ہونے کے باوجود بھی بغیر تعویل مشتق کے جو موصوف ہو وہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ موصوف ہو، اس کے ساتھ کوئی صفت ہو۔ مثال، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، جناب مریم کے لیے ظاہر ہو گیا، کیا ظاہر ہوا؟ بشراً، در حالانکہ ایک بشر، انسان، سویًّا، کامل۔ اب یہ بشراً جامد ہے لیکن حال ہے، کیوں؟ چونکہ موصوف ہے اور سویًّا اس کی صفت ہے، جامد ہونے کے باوجود یہ حال ہے چونکہ موصوف ہے، ذوالحال تمثلا میں ہوا کی ضمیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آسان۔ دوسرا مقام جہاں پر جامد بغیر تعویل مشتق میں گئے حال واقع ہوتا ہے، اذا دلت علی عدد، اگر حال عدد پر دلالت کر رہا ہو، بالکل آسان۔
جاء وقت الانس، وقت انس آیا، یعنی وقت ارتباط آپس میں، اربعۃ ایام، در حالانکہ 4 دن ہے۔ اب اس وقت کیا ذوالحال ہے، اربعۃ ایام، چونکہ یہ عدد پر داد کر رہا ہے لہٰذا یہ جامد ہونے کے باوجود بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ اربعۃ ایام جامد حال ہے، تعویل مشتق میں نہیں ہے، وقت ذوالحال کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، اذا کانت نوعا لصاحبها، اگر وہ ہو جامد اپنے ذوالحال کی نوع کو بیان کر رہا ہو کہ میرا ذوالحال کس قسم کا ہے، اس کی نوع کو، اس کی قسم کو بیان کر رہا ہو، تو ایسا جامد بھی حال واقع ہو سکتا ہے جو ذوالحال کی نوع کو بیان کر رہا ہو۔ بالکل آسان۔ اشتریت الساعۃ، میں نے خریدی گھڑی، ساعت ذوالحال ہے، فضۃً حال ہے، در حالانکہ وہ چاندی کی تھی۔ کیوں؟ چونکہ فضۃً حال اس گھڑی کی نوع کو بیان کر رہا ہے کہ وہ گھڑی کس چیز کی تھی، یعنی فضۃً، در حالانکہ وہ چاندی کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ نمبر 4، اذا کانت فرعاً لہ، اگر وہ جامد اپنے ذوالحال کی فرع ہو تو بھی وہ جامد اس ذوالحال کا حال واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حال جامد اس ذوالحال کی فرع ہے، اسی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اصل کے مقابلے میں فرع۔ مثال، تثوغون الحدید سیوفا، وہ لوہے کو بناتے ہیں سیوفا، در حالانکہ تلواریں۔ اب یہ سیوف جو تلوار ہے یہ اسی حدید کی فرع ہے، کوئی اس سے ہٹ کر نہیں ہے، جو کہ ذوالحال ہے، حدید ذوالحال ہے، وہ بناتے ہیں لوہے کو سیوفاً، در حالانکہ تلواریں۔ اب یہ سیوفاً جامد ہے، حال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی ذوالحال یعنی حدید کی فرع ہے۔ تقطعون الاشجار اخشابا، وہ درختوں کو کاٹتے ہیں، در حالانکہ خشب مراد کیا؟ ان کی لکڑیاں مراد ہیں۔ اب اغشاب یہ لکڑیاں، پھٹے جو ہوتے ہیں، یہ انہی اشجار کی فرع ہیں، ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بس اشجار ذوالحال ہے اور اغشاباً یہ اس کا حال ہے، جامد ہے، لیکن چونکہ ذوالحال اشجار کی فرع ہے، جامد ہونے کے باوجود بھی بغیر تعویل مشتق میں گئے یہ حال واقع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 5واں مورد جہاں پر جامد بغیر تعویل مشتق میں گئے حال واقع ہو سکتا ہے، اذا دلت علی اصالت، اگر حال اصالت پر دلالت، یعنی اس کی جنس کو بیان کر رہا ہو کہ یہ کس سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، حقیقت، جنس جس کو ہم کہتے ہیں، اصالت اس کو بیان کر رہا ہو۔ مثال، تعبدون من نحتا رخاما، عبادت کرتے ہو اس کی، نحتا جس کو تراشا گیا ہے، بنایا گیا ہے، رخامن، رخام کہتے ہیں سفید پتھر کو یا سنگ مرمر کو، دونوں صحیح ہیں۔ تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من اس کی کہ نحتا جس کو تراشا گیا، در حالانکہ رخامن وہ سفید پتھر یا سنگ مرمر تھا۔ یہ رخامن جنس اور اصل کو بیان کر رہا ہے کہ جس کی تم یہ بات کرتے ہو وہ در حقیقت سنگ مرمر ہے، اس سے وہ بنایا گیا ہے۔ اے الذی اصلہ من رخام۔ ٹھیک ہو گیا۔ 5واں مقام جہاں پر جامد بغیر تعویل مشتق میں گئے حال واقع ہو سکتا ہے، توجہ کے ساتھ، اذا دلت علی حالت فیہا تفضیل،
حال ایک ایسی حالت پر دلالت کرے جس حالت میں فضیلت پائی جاتی ہو، کہ حال یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت فلاں حالت پر فضیلت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ حال دلالت کرے ایک ایسی حالت پر، ایک ایسی حیت پر کہ اس حیت میں فضیلت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ زید فتن، زید در حالانکہ جوان ہے، احسن منہ، وہ بہتر ہے اس سے، غلامن در حالانکہ وہ نوجوان ہو۔ اب یہ فتن جوانی والی حالت فضیلت رکھتی ہے نوجوانی پر، تو اس لحاظ پر یہ فتن جامد ہے، بغیر تعویل مشتق میں گئے یہ حال واقع ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، فوائد۔ اب آگے فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ کہ چند مقامات پر آپ کو کلام عرب میں کچھ ایسے مصدر ملیں گے کہ وہ مصدر ان کے لیے حال واقع ہو رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں ارجح یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کو حال قرار دیا جائے تعویل مشتق میں لے کر۔ لفظاً مصدر ہیں لیکن ارجح یہ ہے کہ ان کو تعویل مشتق میں کیا جائے اور اس بنیاد پر وہ حال بنے۔ بالکل آسان۔ جیسے فرماتے ہیں ان المصادر المنصوبۃ فی قولک، یہ جو کلام عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چند مصادر جو ہیں وہ مصدر ہے کہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاء العدو، آیا دشمن، ٹھیک، رکزن، راکزن نہیں، رکزن، اب رکز مصدر ہے، رکزن کیا مطلب، یعنی جلدی جلدی، تیزی کے ساتھ، در حالانکہ وہ جلدی میں تھا، تیزی میں تھا۔ طلع بختتن، وہ ظاہر ہوا بختتن، در حالانکہ ناگہان، اچانک، اب بختتن یہ بھی مصدر ہے۔ قتلتہ، میں نے اس کو قتل کیا، صبراً، در حالانکہ وہ حالت صبر، یعنی صبر کی صورت میں۔ زید انطرۃ، زید استقامت پر ہے، ٹھیک ہے جی، زید صابر ہے، شجاعتن، آگے مصدر آ گیا۔ فرماتے ہیں یرجح انہا احوال، ترجیح اس کو ہے کہ یہ سارے ان ذوالحالوں کے حال ہیں، مؤولۃ بالصفہ، اور یہ مشتق کی صفت کی تعویل میں ہیں۔ کیسے؟ یعنی راکز، راکزن کی تعویل میں، بختتن، باختن کی تعویل میں، اسی طرح صبرن، صابرن کی تعویل میں، اور شجاعتن، شجاعن کی تعویل میں، کہ در حالانکہ وہ شجاع ہے۔ تو اس طرح اگر یہ کرنا چاہیے اس کی تعویل، ٹھیک ہے جی۔ یرجح، یعنی ترجیح یہ ہے کہ ان کو حال قرار دیں تعویل مشتق میں لے کر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات یہاں ختم۔ آخری بات فرماتے ہیں تاعت الحال لازمتاً علی خلاف حکمہا۔ کیا مطلب ہے؟ پوری توجہ۔ اس کا مطلب آقا جان یہ ہے کہ حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مفارقہ ہو۔ مفارقہ کا مطلب آقا جان یہ ہوگا کہ جب تک ذوالحال اس فعل کو انجام دے رہا ہے وہ حال بھی اس کے ساتھ رہے، اور جب وہ فعل انجام نہ دے رہا ہو تو وہ حال اس سے جدا ہو جائے۔ حال یعنی مفارقہ۔ مفارقہ مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات وہ اس ذوالحال کے ساتھ ہو، اس کی حالت بیان، اس کی جو حالت بیان کر رہا ہے وہ
بعض احوال میں اس کے ہو، بعض احوال میں اسے جدا ہو جائے، بالکل آسان۔ جاءنی زید راکبن، اب راکبن اس زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس آیا زید، در حالانکہ سوار تھا۔ اب راکبن کیا بتاتا ہے کہ زید ہمیشہ سوار نہیں رہتا، کہ وہ سواری سے اترتا نہ ہو، کیا یعنی جب میرے پاس آیا اس حالت میں، اس وقت اس کی حالت کی حالت کیا تھی؟ سوار تھا۔ ممکن ہے بعد میں وہ سو گیا ہو، ممکن ہے بیٹھ گیا ہو، ہر وقت تو وہ سوار نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پس اصل یہ ہے کہ حال مفارقہ کا مطلب ہے بعض حالات میں وہ ذوالحال کے ساتھ ہوتے ہیں اور بعض اوقات میں ذوالحال کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اصل حال کا حکم یہ ہے، لیکن بعض اوقات وہ حال ذوالحال کے لیے لازم ہوتا ہے، یا دائماً ہمیشہ، یا غالباً اکثر طور پر، کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اس پیرے میں استاد شرطونی 3 مقامات بیان کر رہے ہیں کہ ان 3 مواضع پر، ان 3 مقامات پر، ان 3 صورتوں میں حال ذوالحال کو لازم ہوتا ہے، یعنی اس سے جدا نہیں ہوتا، دائماً یا غالباً، جبکہ اصل تو یہ تھا کہ وہ مفارق ہوتا ہے، کسی وقت اس کے ساتھ ہو، کسی وقت نہ ہو۔ آسان مثال میں نے گزارش کی آپ کو، جاءنی زید راکبن۔ اب راکبن یہ جو حال ہے کوئی زید کے ساتھ ہمیشہ تو نہیں ہے، زید کبھی پیدل بھی آتا ہوگا، کبھی زید بیٹھتا بھی ہے، کبھی سوتا بھی ہے، کوئی ہر لمحے تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک خاص حالت کو بیان کرے کہ جب میرے پاس آیا اس وقت کس حالت میں تھا؟ سوار تھا، بعد میں وہ سوار نہ رہا ہو سکتا ہے بعد میں کسی وقت پیدل بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے۔ جاءنی زید ماشیاً، یعنی ایک خاص وقت کو بتاتا ہے، کسی وقت اس کے ساتھ وہ حیات ہوتی ہے، کسی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن 3 موارد ایسے ہیں کہ جہاں حال مفارقہ نہیں بلکہ ذوالحال کے لیے لازمہ ہوتا ہے، وہ ویسے ہی رہتا ہے، یعنی اس سے جدا نہیں ہوتا، یا دائماً جدا نہیں ہوتا، یا غالباً۔ تاعت الحال لازمتاً، حال لازمت ہے ذوالحال کے لیے، علی خلاف حکمہا، اپنے حکم کے خلاف۔ حکم حال یہ ہے کہ وہ مفارقہ ہو، کبھی ذوالحال کے ساتھ ہو، کبھی نہ ہو، لیکن خلاف حکمہا کبھی وہ ذوالحال کے لیے لازمہ ہوتا ہے۔ کب کب ہوتا ہے؟ 3 مورد۔ وَذَالِكَ، کب حال ذوالحال کے لیے لازمہ ہوتا ہے؟ پہلا مورد، یکونو فی الجامدۃ التی لا تعول بالمشتق، اگر حال جامدہ ہو جو مشتق کی تعویل میں نہ ہو سکتا ہو، جو تعویل مشتق میں نہ ہو سکتا ہو، وہاں پر بھی حال ذوالحال کے لیے لازمہ ہوگا۔ جیسے تنحتون الجبال، کہ تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتن، در حالانکہ بیت، ظاہر ہے جب وہ زمانہ قدیم میں وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تو وہ ہمیشہ گھر ہی رہتے تھے نا، یہ نہیں کہ دوبارہ وہ پہاڑ بن جائے، وہ بیوت پھر اس سے جدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو پس یہ الجبال ذوالحال ہے، بیوتن حال ہے، لیکن یہ ہے بیوت حال لازمہ ہے۔ ھذا ثوبک، یہ تیرا لباس، دیباجن، در حالانکہ ریشمی ہے، دیباج کا ہے۔ اب ظاہر ہے جو کپڑا ریشم کا ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ ریشمی ہی رہتا ہے، کوئی اور بعد میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اب یہ دیباجن حال ہے ثوب کا، لیکن حال لازم ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔
یہ ہو گیا ایک مورد۔ دوسرا مورد، او اذا کانت مؤکدتن لعاملها، اگر حال اپنے عامل کی تاکید کر رہا ہو، او لمضمون الجملۃ التی قبلہا، یا حال اس جملہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو جو حال سے پہلے واقع ہوا ہے، ایسی صورت میں بھی حال لازمہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ذوالحال کے ساتھ ہوگا، اس سے جدا، ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، نہ، لازمہ کا مطلب یہ ہے۔ مثال، وَلَّا زَيْدٌ مُدْبِرًا، زید ذوالحال ہے، مدبرن حال ہے۔ یہ مدبرن اسی وَلَّا عامل کی تاکید کر رہا ہے۔ کیوں؟ وَلَّا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، یعنی پیٹھ کر کے بھاگ جانا اور چلے جانا۔ مدبر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، یعنی پیٹھ کر کے چلے جانا۔ تو یہ مدبرن اسی وَلَّا کی تاکید کیا کہ زید یعنی چلا پیٹھ کر کے، مدبرن اس کا معنی بھی وہی ہے۔ تو اس مدبر نے اسی وَلَّا کی تاکید کی ہے، کوئی علیحدہ معنی نہیں ہے جو کہ اس کا عامل ہے۔ اسی طرح ھذا اخوک عطوفا، ھذا اخوک یہ جملہ ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ مضمون جملہ کیا ہے؟ جب ہم کسی کہتے ہیں یار تیرا بھائی ہے، بھائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تیرا مہربان ہے، تجھ سے اس کو پیار ہے، تیرا بھائی ہے۔ آگے آ رہا ہے عطوفاً، یہ عطوفاً اسی ھذا اخوک کے مضمون کی تاکید کر رہا ہے۔ اگر آپ کہو کہ یہ آپ پر مہربان ہے تو بھی وہی بات ہے، اگر آپ کہو کہ یہ تیرا بھائی ہے تو بھی کیوں؟ تیرا بھائی ہے اس کا مطلب تیرا مہربان ہے، تیرے ساتھ شفیق ہے، تیرے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ تو یہ عطوفاً اسی ھذا اخوک کے مضمون کی، جو کچھ ھذا اخوک بیان کرنا، میں اگر کہوں آپ کو یہ آپ کا بھائی ہے، بالفاظ دیگر کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سے پیار کرتا ہے، یہ آپ سے مہربان ہے، یہ آپ کا شفیق ہے، مضمون یہی ہے، اور اسی کو میں عطوفاً کہہ دیا تو اس نے بھی اسی مضمون کی تاکید کی۔ تیسرا مورد کہ جہاں پر حال لازم ہوتا ہے وہ ہے اذا کان عاملها يدل على تجدد صاحبها، اگر حال کا عامل ذوالحال کے تجدد پر دلالت کر رہا ہو۔ تجدد کا معنی حدوث۔ حدوث کیا ہوتا ہے؟ کہ فلاں شے پہلے نہ تھی پھر ہوئی، نہ ہونے سے ہونا، اس کو حدوث کی۔ جب ہم کہتے ہیں العالم حادثون، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ کائنات نہ تھی اور پھر بنی۔ تجدد کا معنی حدوث ہو گیا۔ تو وہاں پر بھی جو حال ہوگا وہ لازمہ ہوگا۔ جیسے خلق الانسان ضعیفا، آیت مجیدہ ہے۔ اب انسان ذوالحال ہے، ضعیفاً حال ہے، لیکن ان کا عامل ہے خلقا۔ خلقا دلالت کرتا ہے کہ انسان پہلے نہ تھا پھر اس کو بنایا گیا۔ تو یہاں پر ضعیفاً حال بھی اس انسان کے لیے حال لازم ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔